نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ اور کتنے ہی فرشتے فی السماوات جو آسمانوں میں لا تغنی شفاعتهم شیئا نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی الا من بعد ان یأذن اللہ مگر اس کے بعد کہ جسے اللہ اجازت دے لمن یشاء ویرضا جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام مؤنث والے وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم اور نہیں انہیں اس کے ساتھ کوئی علم إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ نہیں اتباع کرتے مگر محض گمان کی وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور بے شک گمان کام نہیں آتا حق سے کچھ بھی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى پس آپ اعراض کر لیجئے اس سے جس نے منہ موڑا عن ذکرنا ہماری نصیحت سے ولم یرد الا الحیات الدنیا اور ارادہ نہیں رکھتا تھا مگر صرف دنیا کی زندگی کا ذالک مبلغہم من العلم یہ ہے ان کا انتہائی علم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت حاصل کی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النجم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ، اور گزشتہ سبق میں مشرکین کے معبودان باطلہ خصوصاً لات، عزا اور منات کی کمزوری کا تذکرہ، اور فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں بنانے والا ایک غلط عقیدہ اس کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں مشرکین کے ایک اور باطل عقیدے کی تردید ہے، اور وہ باطل عقیدہ ان کا فرشتوں کے متعلق یہ تھا کہ فرشتے ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ ہم جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور بیٹیاں کہہ کر ان کی پکاریں کرتے ہیں، اس سے فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں قیامت کے دن جو ہو گیا بس یہ چھڑا لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ۔ بھائی اللہ چاہے نہ چاہے یہ چھڑا لیں گے۔ جیسے باپ اگر کوئی کام نہ بھی کرنا چاہے، بیٹی آگے ضد لگا لے تو باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور پھر اسی طرح نظریہ بھی پال لیا اور بنا لیا کہ بھائی فرشتے جس بات پر اڑ جائیں گے نا بس پھر اللہ بھی نہ نہیں کرے گا، اللہ بھی مجبور ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پہلی بات تو قرآن نے کئی جگہ بیان کی کہ بھائی شفاعت اللہ کی اذن سے تو ہوگی، بغیر اذن کے کسی کو بات کرنے کی اجازت تک نہیں ہوگی، منوانا تو دور کی بات ہے۔ تو فرمایا آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی فرشتہ بات تو کرے، کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کا دن ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور ہر انسان گرمی میں تڑپ رہا ہوگا، تو سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، اور آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج رب بڑے غصے میں ہے، میں نہیں سفارش کر سکتا، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح، تم نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ غرضے کے تمام انبیاء ایک سے دوسرے کی طرف بھیجتے رہیں گے، آخر میں ساری امتیں اکٹھی ہو کر ہمارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اجازت مجھے بھی نہیں ہوئی، لیکن میں آگے کس کی طرف بھیجوں؟ پہلے انبیاء نے تو میری طرف بھیج دیا، میں آگے کس کی طرف بھیجوں؟ چنانچہ میں مقام محمود پر جاؤں گا، وہاں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی حمدیں اور اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا، اتنی حمدیں اتنی تعریفیں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اور رب خود فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا، اے میرے محمد سر اٹھا سجدے سے اور تو سوال کر تجھے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اذن، یہ کیا ہے؟ اذن۔ اور سب سے پہلے اذن جس ہستی کو ملے گا وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرماتے ہیں اذن کے بغیر تو آپ بھی نہیں سفارش کریں گے، اور نہ کوئی فرشتہ کرے گا نہ کوئی اور کرے گا۔ تو آپ نے یہ کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں کوئی چھڑا لے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، سفارش ہوگی لیکن اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کی کامیابی کو اللہ پسند فرمائے گا، اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ سنی کیا فرمایا جی؟ فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد جسے اللہ اذن دے، اللہ اجازت دے۔ جب اللہ اجازت دے تو وہ بولے گا،
بولے گا کیا؟ فرمایا لمن یشاء ویرضا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے والے کو کہ تم فلانے کے لیے سفارش کر، یعنی جس کے لیے اجازت ملے گی اسی کے لیے سفارش ہوگی، یہ نہیں کہ جناب جس کو چاہیں، جیسے کہ عموماً ہمارے آج کل کے شعراء اور نعت خوان اپنے شعروں میں بھی ایسے کئی جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس کو چاہیں گے جناب پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور میں چادر کے نیچے چھپ جاؤں گا اور پھر میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہوئی، لمن یشاء ویرضا، جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا کہ اس کو عذاب دوں گا، یہ باغی اور مجرم ہے، اس کے لیے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے، لا تنفعها شفاعت، اس کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ دوسرا وہ ہے جس کے کچھ گناہ ہیں لیکن اس کے کچھ نیکیاں ہیں، وہ اللہ کا باغی نہیں تھا، اب اللہ چاہیں گے کہ اس کو معاف کر دوں، اب اس کو معاف کرنے کا اللہ چاہیں گے، اور انبیاء اولیاء اور اپنے نیک بندوں کو اللہ عزت دینا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں سے کہیں گے کہ تم ان کے حق میں سفارش کرو تاکہ میں ان کو معاف کر دوں۔ تو جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا ارادہ تو کر لیا ہے، اور انبیاء اولیاء یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی اللہ عزت اور مقام دینا چاہیں گے، تو وہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ کہیں گے چلو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے شفاعت باذنی۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب جو مرضی کرتے رہو اور بادشاہ فلانا زبردستی چھڑا لے گا۔ بھلا رب کے سامنے کون زبردستی، اڈیالہ جیل سے کوئی نہیں زبردستی چھڑا سکتا، کوئی چھڑا کے لے آئے نا اپنے قیدیوں کو، تو وہاں کون چھڑا کے لے آئے گا؟ اتنا اندھا کھاتا بھی تو نہیں ہے نا، کتنا مذاق تو نہیں ہے کہ جس کا دل کرے جناب جا کے چھڑا کے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید پہ غور کیجیے، لمن یشاء ویرضا، جس کے لیے چاہے گا اور پسند فرمائے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں مؤنث والے نام۔ اللہ دی دھیاں نے جی، اللہ دی بیٹیاں نے، وہ اللہ کے بندو، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کا کوئی اولاد، لیکن وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور پھر فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، اور ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ کوئی علم سے نہیں کہتے، کوئی پڑھ کر کے نہیں کہتے، بس سنی سنائی بات ہے جو بیان کرتے آئے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اتباع اور کسی چیز کی نہیں کرتے مگر محض گمان کی کرتے ہیں، محض ایک خیال ہے، محض ایک گمان ہے جو ان کے دماغ میں مسلط ہو چکا ہے، بس اسی گمان اور اسی خیال کی اتباع میں لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھو لوگو، ایک طرف وہ حق ہے جو اللہ نے نازل کیا، دوسری طرف وہ گمان ہے جو ان کے خیال میں پیدا ہو گیا، بھلا خیال اور حق کا کیا مقابلہ؟ فرمایا سنو لوگو، وہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کے سے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ حق کے مقابلے میں خیال اور گمان بھلا کیا مقابلہ کرے جی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محبوب اب بھی اگر جو ہماری نصیحت یعنی قرآن مجید کا نام ہے نا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، ذکر کا معنی نصیحت، تو قرآن مجید نصیحت ہے، قرآن مجید ذکر ہے، اور جب اللہ کا یہ ذکر، اللہ کی یہ نصیحت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہو تو مطلب ذکر بھی کامل اور بیان کرنے والا بھی کامل۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، میرے اندر ہزاروں نقص ہیں، میرے بیان میں، میرے انداز میں، میرے علم میں سینکڑوں کمزوریاں ہیں، لیکن جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ بھائی ذکر بھی کامل
اور مبلغ بھی کامل، بیان کرنے والا بھی کامل. تو کامل ذکر کو جب کامل ہستی بیان کر رہی ہو پھر بھی آگے کوئی نہ سنے اور اعراض کرے، اللہ کرے میرے محبوب تو بھی اس سے منہ موڑ لے. کیوں کہ اس کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. ذکر کامل اور شخصیت بھی کامل سے جو نہیں سن رہا وہ کہاں سے سنے گا. فَآرِزْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، پس اعراض کر لیجئے جس نے منہ موڑا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے جس نے منہ موڑا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ارادہ نہیں رکھتا مگر صرف دنیا کی زندگی کا. جو صرف دنیا کی زندگی کا متلاشی ہے، آخرت پر یقین کوئی نہیں، اسی نے تو میری نصیحت سے منہ موڑا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ جاہل ہے، ان کا علم ہے ہی اتنا، اس سے زیادہ ان کا علم ہے ہی کوئی نہیں. اور جہالت ایک ایسی بیماری ہے، جاہل ایک ایسا مریض ہے کہ اس کو بات سمجھانا کوئی آسان بات نہیں. جو آدمی جہالت پر ڈٹ جائے اور اپنی جہالت کو درست سمجھے اس کو سمجھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں جہالت سے محفوظ فرمائے. علم بہت بڑی دولت ہے اور جہالت بہت تاریکی اور اندھیرا ہے، اور جو جاہل جہالت پر ناز کرنے لگ جائے بس پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس نے فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، ان کا اتنا ہی علم ہے، وہ یہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. مشہور مثال ہے نا کہ سیلاب آیا تو ایک مینڈک سمندر کی بہتی بہتی کنویں میں جا گئی، چھوٹا سا کھڈا تھا اس کے اندر کچھ پانی تھا. اب وہ ایک مینڈک وہاں رہتی تھی، ان دونوں کی آپس میں الیک سلیک ہوئی، تو وہ باہر سمندر والی مینڈک اس کنویں والی مینڈک کو سمجھاتی ہے کہ باہر بڑا پانی تھا تو میں تو ادھر آ کر قید ہو گئی ہوں. اس نے کہا کتنا پانی تھا؟ تو بہت زیادہ پانی تھا. اب وہ تھوڑا سا دائرہ بناتی ہے وہاں پہ، اتنا پانی تھا؟ نہیں اتنا نہیں، بہت زیادہ. پھر وہ اور زیادہ بنایا حتیٰ کہ کنویں کے کنارے تک لگے. کہا اتنا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ تھا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا علم اتنا ہی تھا، اس سے آگے اس کا علم، اس نے اتنا ہی پانی دیکھا تھا، اس سے زیادہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہلا ان کو اتنا ہی پتا ہے جتنا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میرا محمد تو وہی سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھلا ان کو کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی باتیں کیسے کر رہے ہیں، تو رب کی وحی سے بول رہے ہیں. ان کا علم تو اتنا ہی ہے کنویں کے مینڈک کی طرح. ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بمن اهتدى، بے شک تیرا رب جانتا ہے کون بھٹک گیا سیدھے راستے سے اور کون ہدایت پر آیا. جب رب جانتا ہے اور رب کا یہ کلام ہے تو اس کی بات مانو، جو رب کہتا ہے وہی بات درست ہے، جو اس کا نبی کہتا ہے وہی بات سچی ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب